کیپٹن شکیل کسی حد تک اس مشین کی کارکردگی کو سمجھ گیا تھا جسے روڈنی نے واش مشین کہا تھا۔ یہ مشین بارود کو ناکارہ کر دیتی تھی۔ کیپٹن شکیل نے اس کا وہ بٹن پریس کر دیا جس کے نیچے آن لکھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور ڈائلوں پر سوئیاں تھر تھرانے لگیں۔ کیپٹن شکیل نے ایک اور بڑا سا بٹن دبایا تو مشین کا ایک حصہ کھل گیا۔ اندر چوکور بڑا سا خانہ تھا جس میں اسلحہ پڑا ہوا تھا جو کیپٹن شکیل نے یہاں داخل ہونے سے پہلے اسلحہ سٹور سے نکال کر اپنی جیبوں میں بھر لیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اندر موجود اسلحہ ایک ایک کر کے باہر نکالا اور پھر اس نے مشین بند کر کے اسے آف کر دیا اور بٹن دبا کر دیوار برابر کر دی۔ اس نے مشین پسٹل کے ساتھ ایک دوسرا چپٹی نال والا چھوٹا سا پسٹل اٹھا لیا اور پھر اس کا رخ اس نے روڈنی کی لاش کی طرف کر کے ٹریگر دبایا تو پسٹل کی نال کے باریک سوراخ سے ایک سرخ رنگ کی شعاع نکل کر روڈنی کی لاش پر پڑی اور ایک لمحے میں روڈنی کی لاش جل کر کوئلہ ہو گئی اور کیپٹن شکیل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ واش مشین شعاعی ہتھیار کو ناکارہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مشین پسٹل کا رخ روڈنی کی جلی ہوئی لاش کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا، لیکن ٹھوس کی آواز نکلی اور کوئی دھماکہ نہ ہوا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ نہ صرف مشین پسٹل بلکہ باقی ماندہ بارودی اسلحہ بھی ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس نے مشین پسٹل کو ایک طرف پھینکا اور ریز پسٹل کو جیب میں ڈال کر وہ کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر ریچرڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب ڈاکٹر ریچرڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے اور جیب میں سے ریز پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر ریچرڈ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ لاشعوری طور پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کیسے آزاد ہو گئے؟ ڈاکٹر ریچرڈ نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں سامنے کھڑے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ریچرڈ، پہلے تم اپنے آدمی روڈنی کی جلی ہوئی لاش دیکھ لو۔ تم نے میری جیبوں سے تمام اسلحہ نکال کر واش مشین میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ سب ناکارہ ہو جائے، لیکن ریز پسٹل ناکارہ نہیں ہوا اور اس سے نکلنے والی شعاع ایک لمحے میں آدمی کو جلا کر کوئلہ بنا دیتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں کہا، یہ ریز پسٹل ہے؟ ویری سیڈ، میں نے تو اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، ورنہ… ڈاکٹر ریچرڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ دیکھو ڈاکٹر ریچرڈ، تم چونکہ ڈاکٹر قاضی کے دوست ہو اور تم نے ڈاکٹر قاضی کو زندہ واپس بھجوا کر پاکیشیا پر بڑا احسان کیا ہے، اس لیے میرے چیف نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر ہو سکے تو ڈاکٹر قاضی پر تمہارے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے تمہیں ہلاک نہ کیا جائے۔ اس لیے اگر تم ڈاکٹر قاضی کا فارمولہ میرے حوالے کر دو تو میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں نہ صرف تم ہلاک ہو جاؤ گے بلکہ میں تمہاری یہ قیمتی لیبارٹری تباہ کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم لیبارٹری تو تباہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تم لکھ لو کیونکہ یہاں سے لیبارٹری کا کوئی لنک نہیں ہے۔ باقی رہا فارمولہ تو وہ لیبارٹری میں موجود ہے اور میں اسے یہاں بیٹھے بیٹھے کسی بھی طرح حاصل نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ریچرڈ نے جواب دیا۔ تم نے مجھے اور میری ساتھی عورت کو کس گیس سے بے ہوش کیا تھا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا تو ڈاکٹر ریچرڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ مجھے تو خیال ہی نہ رہا کہ تم تو انتہائی زود اثر گیس کی مدد سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے یہاں سکرین پر تمہیں خود گرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر تم خود کیسے ہوش میں آ گئے؟ اور تم نے میرے آدمیوں پر بھی قابو پا لیا اور مجھ پر بھی، ڈاکٹر ریچرڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات بعد میں ہوگی، جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ایک سائنسی گیس ہے، ڈاکٹر ریچرڈ نے کہا۔ اس کا تریاک کیا ہے؟ میں اپنی ساتھی عورت کو ہوش میں لانا چاہتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ سامنے الماری میں نیلے رنگ کی لمبی گردن والی شیشی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کی ناک سے ایک لمحے کے لیے لگاؤ، تمہاری ساتھی ہوش میں آ جائے گی، ڈاکٹر ریچرڈ نے کہا تو کیپٹن شکیل اس الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، اس میں واقعی نیلے رنگ کی ایک لمبی گردن والی شیشی موجود تھی۔ کیپٹن شکیل نے اسے اٹھایا اور اس کے لیبل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ واقعی بے ہوش کرنے والی گیس کا تریاک تھا۔ وہ مڑا اور کرسی پر بے ہوش پڑی ہوئی مارسیلا کے قریب پہنچ کر اس نے شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور شیشی کا دہانہ مارسیلا کی ناک سے لگا دیا۔
چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹا لی اور اس کا ڈھکن بند کر دیا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ ڈاکٹر رچرڈ اپنی لات بڑھا کر کچھ کر رہا ہے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا تو ڈاکٹر رچرڈ نے اپنی لات واپس کھینچ لی۔ وہ سامنے موجود مشین کے نچلے حصے میں موجود بٹنوں میں سے کسی کو پریس کرنا چاہتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر اس مشین کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اس مشین کی ساخت سے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ خصوصی ساخت کا ڈیکٹا فون ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر رچرڈ اسے آن کرنا چاہتا تھا تاکہ یہاں سے آوازیں نیچے لیبارٹری میں جا سکیں اور اس طرح اسے بچانے کے لیے کوئی کارروائی ہو سکتی تھی۔ کیپٹن شکیل نے ریڈ ریز پسٹل کا رخ اس مشین کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ سرخ شعاع جیسے ہی مشین پر پڑی، ایک دھماکہ ہوا اور مشین کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ اسی لمحے مارسیلا کے کراہنے کی آواز سنائی دی تو کیپٹن شکیل تیزی سے مڑا۔ ڈاکٹر رچرڈ، آخری بار تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ اب اگر تم نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو دوسرا سانس نہ لے سکو گے، کیپٹن شکیل نے غراتے ہوئے ڈاکٹر رچرڈ سے کہا، اور پھر وہ مارسیلا کی طرف بڑھ گیا، جو آنکھیں کھولے سیدھی ہو کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اٹھو مارسیلا، ہم نے بہت سا کام کرنا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے روڈنی کا دوسرا ساتھی، جس کا نام راشیل تھا، کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ کیپٹن شکیل نے ریڈ ریز پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے راشیل کے حلق سے یک لخت چیخ نکلی اور اس کا جسم کوئلے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اب تمہاری باری ہے ڈاکٹر رچرڈ، کیپٹن شکیل نے ریڈ ریز پسٹل کا رخ ڈاکٹر رچرڈ کی طرف کرتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ ہوش میں آتے ہوئے راشیل کی حالت دیکھ کر تاریک پڑ گیا تھا۔ مجھے مت مارو پلیز، ڈاکٹر رچرڈ نے پہلی بار خوف زدہ لہجے میں کہا۔ شاید راشیل کو اپنے سامنے اس ہولناک انداز میں مرتے دیکھ کر ڈاکٹر رچرڈ حوصلہ ہار گیا تھا، یا پھر حقیقی موت کا خوف اس کے ذہن پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی چانس دے دیا تھا، لیکن تم نے خود ہی تعاون سے انکار کر دیا تھا۔ اب آخری بار تمہیں زندہ رہنے کا چانس دے رہا ہوں، بولو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ کاراکاس ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی، یہ بہت خطرناک اور بڑی تنظیم ہے، ڈاکٹر رچرڈ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی تم فکر مت کرو، کاراکاس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم فارمولا لے لو لیکن مجھے اور لیبارٹری کو کچھ نہ کہو، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ، فارمولا مجھے دو اور باہر جانے کا راستہ کھول دو اور میں تمہیں ساتھ لے کر بیرونی کیبن تک جاؤں گا، اس کے بعد تمہیں واپس بھجوا دوں گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوکے، میرے ہاتھ کھول دو، میں تمہیں فارمولا منگوا دیتا ہوں، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ مارسیلا، ڈاکٹر رچرڈ کے ہاتھ کھول دو۔ سنو ڈاکٹر رچرڈ، تم بہرحال ایک سائنسدان ہو، جبکہ ہماری پوری زندگی انہی کاموں میں گزری ہے، اس لیے اگر تمہارے ذہن کے کسی بھی گوشے میں کوئی بدنیتی موجود ہے تو اسے ذہن سے نکال دو، ورنہ تمہاری موت انتہائی عبرتناک ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے تمہاری صفاکی دیکھ لی ہے، تم نے جس صفاکانہ انداز میں راشیل کو زندہ جلایا ہے، اس نے مجھے واقعی خوف زدہ کر دیا ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی آدمی کسی انسان کو اس انداز میں بھی مار سکتا ہے، اس لیے میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران مارسیلا نے اس کے دونوں ہاتھوں پر بندھی ہوئی تار کھول دی تھی۔ اب اپنے پیر تم خود کھولو، کیپٹن شکیل نے کہا تو ڈاکٹر رچرڈ اپنے پیروں پر جھک گیا اور چند لمحوں بعد اس نے تار کھول کر ایک طرف پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک سائڈ پر موجود ایک چھوٹی سی تپائی کی طرف بڑھا جس پر ایک گلدان رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر رچرڈ نے گلدان اٹھا کر ایک طرف رکھا اور تپائی کی ہموار سطح پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبا دیا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ اٹھایا تو تپائی کا اوپر والا حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح خود بخود اٹھ گیا۔ اب نیچے ایک چھوٹی سی مشین نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر رچرڈ نے اس پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا اور مشین میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ چند لمحوں بعد ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ ڈاکٹر رچرڈ اسپیکنگ، ڈاکٹر رچرڈ نے ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ یس، اسمتھ بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اسمتھ، اے پی ایس فارمولے کی فائل میرے اسپیشل سیف سے نکال کر اسے 0 پوائنٹ پر بھجوا دو، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔
یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈاکٹر رچرڈ نے بٹن آف کر کے تپائی کا ڈھکن بند کر دیا اور پھر گلدان اٹھا کر اس پر رکھ دیا اور پھر خود ایک سائیڈ کی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیوار پر مخصوص انداز میں ہاتھ مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی۔ اب دیوار میں ایک مستطیل شکل کی مشین نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر رچرڈ نے اس مشین کے بٹن پریس کیے تو اس پر کئی بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس میں سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ ڈاکٹر رچرڈ خاموش کھڑا رہا۔ اچانک سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مشین بھی بند ہو گئی تو ڈاکٹر رچرڈ نے اس مشین کے نچلے حصے پر ایک ابھرے ہوئے حصے کو پریس کیا تو یہ حصہ خانے کے انداز میں کھل گیا۔ اندر ایک سرخ رنگ کے کور والی فائل پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر رچرڈ نے جھپٹ کر وہ فائل اٹھائی اور مڑ کر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو فائل اور اسے چیک کر لو، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے بٹن آف کیے اور پھر دیوار برابر ہو گئی۔ کیپٹن شکیل نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر اسے کھول کر دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر اس نے فائل طے کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ باہر چلو، ہم تمہیں خود باہر جا کر واپس بھجوا دیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور ڈاکٹر رچرڈ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عقبی دیوار میں موجود ایک الماری کھول کر اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کچھ کیا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی الماری کے پٹ گھوم گئے۔ اب ایک مشین جس پر بے شمار بٹن تھے سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر رچرڈ نے اس کے یکے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ آؤ، ڈاکٹر رچرڈ نے مڑتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل کے اثبات میں سر ہلانے پر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل نے خاموش کھڑی مارسیلا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ دونوں ڈاکٹر رچرڈ کے پیچھے چلتے ہوئے ایک راہداری سے گزر کر اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں انہیں بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ اب کھلا ہوا تھا جس میں سے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ راہداری سے گزر کر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کیبن میں پہنچ گئے۔ اب تم باہر موجود ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس جزیرے سے نکل جاؤ، ورنہ کسی بھی لمحے کاراکاز کے آدمی یہاں پہنچ جائیں گے اور وہ لوگ کسی حالت میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ سوری ڈاکٹر رچرڈ، جب تک وہ لوگ نہیں آ جاتے تمہیں ہمارے پاس ہی رہنا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر رچرڈ کا بازو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا تو ڈاکٹر رچرڈ چیختا ہوا دور راہداری میں جا گرا۔ کیپٹن شکیل نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی کن پٹی پر لات جما دی اور ڈاکٹر رچرڈ جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا ایک چیخ مار کر نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے جھک کر اسے کاندھے پر اٹھایا اور تیزی سے اس کیبن سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے ڈاکٹر رچرڈ کو ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ یہ ریز پسٹل لو اور اس کا خیال رکھنا، میں آ رہا ہوں۔ کیپٹن شکیل نے ہاتھ میں موجود ریز پسٹل مارسیلا کو دیا اور پھر دوڑتا ہوا اسلحے خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اسلحے خانے کا راستہ اسی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے اترا اور پھر اسلحے کی ایک پیٹی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پیٹی کھلی ہوئی تھی، اس میں سے پہلے بھی کیپٹن شکیل نے انتہائی طاقتور بم نکالا تھا۔ اس نے دوسرا بم نکالا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا سٹور سے نکل کر دوڑتا ہوا اس کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ مارسیلا ہاتھ میں ریز پسٹل لیے کھڑی تھی جبکہ ڈاکٹر رچرڈ ویسے ہی زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ریز پسٹل مجھے دو، میں آ رہا ہوں، اگر یہ ہوش میں آئے تو اسے پھر بے ہوش کر دینا، کیپٹن شکیل نے مارسیلا کے ہاتھ سے ریز پسٹل لیتے ہوئے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا واپس کیبن کے اندر گیا اور پھر سیڑھیاں اتر کر وہ راہداری میں دوڑتا ہوا اس کمرے میں اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ اس آفس میں پہنچ گیا جہاں وہ ڈاکٹر رچرڈ کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی اور وہی مشین سامنے آ گئی جس میں سے ڈاکٹر رچرڈ نے فائل اٹھا کر اسے دی تھی۔ مشین کا خانہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے وہ بم نکالا، یہ انتہائی طاقتور ٹائم بم تھا۔ اس نے اس پر 5 منٹ کا ٹائم فکس کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے خانے میں رکھا اور پھر مشین کو آن کرنے سے پہلے اس نے ایک نوب گھما دی۔ اس کے بعد اس نے اسے آن کیا تو خانہ بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار بھی برابر ہو گئی۔ کیپٹن شکیل مڑا اور بے تحاشا انداز میں بھاگا۔ راہداری اور کمرے سے نکل کر وہ کیبن سے باہر آ گیا۔
آؤ جلدی کرو، ابھی پوری لیبارٹری اڑ جائے گی، جلدی بھاگو یہاں سے، کیپٹن شکیل نے مارسیلا سے کہا اور جھک کر زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر رچرڈ کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور تیزی سے مشین روم کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مارسیلا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن ابھی وہ مشین روم کے پاس پہنچے ہی تھے کہ اچانک خوفناک گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور اس کے ہی ساتھ اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ کیپٹن شکیل باوجود کوشش کے سنبھل نہ سکا اور کاندھے پر لدے ہوئے ڈاکٹر رچرڈ سمیت زمین پر جا گرا۔ گرتے ہوئے کیپٹن شکیل کو اپنے عقب میں مارسیلا کی چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہو، اور اس آخری احساس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریک چادر سی پھیلتی چلی گئی، اور شاید یہ موت کی تاریکی تھی، کیونکہ ایک لیبارٹری اور اسلحے کا سٹور پھٹ جانے کے بعد ظاہر ہے پورا جزیرہ ہی صفائے ہستی سے ناپید ہو جانا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ موٹر بوٹ خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کراسونا جزیرے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ گو رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی تھی، لیکن موٹر بوٹ کی مخصوص تیز لائٹ نے دور دور تک جیسے روشنی کا سیلاب پیدا کر دیا تھا، اور پھر 4 گھنٹے کے طویل اور مسلسل سفر کے بعد انہیں 2 جزیرے اکٹھے نظر آنے لگ گئے۔ ان کے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ تھا۔ یہ دوسرا جزیرہ کراسونا ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، مارٹی نے ایک جزیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران نے تنویر کو اس جزیرے کی طرف موٹر بوٹ لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس جزیرے کے گرد انتہائی طاقتور ریس کا دائرہ موجود ہے، اس لیے موٹر بوٹ اس جزیرے سے کم از کم 1 میل کے فاصلے پر روک لینا، ورنہ موٹر بوٹ سمیت ہم سب کے پر خچے اڑ جائیں گے۔ مارٹی نے کہا تو عمران نے تنویر کو ہدایت دے دی۔ کیا تم ٹرانسمیٹر پر جزیرے والوں سے رابطہ کرو گے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، مارٹی نے کہا، اور اٹھ کر وہ موٹر بوٹ کے نچلے حصے میں بنے ہوئے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ عمران بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ مارٹی نے کیبن کی ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک بیگ نکال کر باہر رکھا، اور پھر اس نے بیگ کھول کر اس میں موجود ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے اٹھا کر عمران سمیت باہر عرشے پر آ گیا۔ موٹر بوٹ کی رفتار اب بے حد ہلکی ہو چکی تھی، اور جزیرہ اب واقعی ایک بحری میل دور نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد تنویر نے موٹر بوٹ روک دی۔ مارٹی نے ٹرانسمیٹر سامنے ایک بینچ پر رکھا اور پھر اس کا بٹن پریس کر کے اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مارٹی DA3 کالنگ ڈاکٹر رچرڈ، اوور۔ مارٹی نے بٹن دبا کر بار بار کال دیتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے کال رسیو نہ کی گئی۔ مارٹی مسلسل کال دیتا رہا، لیکن جب کال رسیو نہ کی گئی تو اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر رچرڈ تو کال رسیو ہی نہیں کر رہا۔ مارٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا اس پر اس کی فریکوینسی پہلے سے ایڈجسٹ شدہ تھی یا تم نے خود کی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے خود کی ہے، مجھے چیف باس نے یہی فریکوینسی بتائی تھی، مارٹی نے جواب دیا۔ کیا فریکوینسی تھی؟ عمران نے پوچھا تو مارٹی نے فریکوینسی بتا دی۔ فریکوینسی تو درست ہے، پھر کال رسیو کیوں نہیں کی جا رہی؟ عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے چیف باس سے بات کرنا ہوگی، مارٹی نے کہا۔ کیا کہو گے اسے؟ عمران نے پوچھا۔ یہی کہ کال رسیو نہیں ہو رہی، اور کیا کہوں گا، مارٹی نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرو بات، ہو سکتا ہے کہ وہ اور کوئی فریکوینسی بتا دے، عمران نے کہا تو مارٹی نے ٹرانسمیٹر پر ایک اور فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی، اور پھر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مارٹی DA3 کالنگ، اوور۔ مارٹی نے کہا، یس، ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی، چیف باس سے بات کرواؤ، اوور۔ مارٹی نے کہا، اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں، اب بات نہیں ہو سکتی۔ تم نے اس وقت کیوں کال کی ہے، اوور؟ دوسری طرف سے کہا گیا، میں اپنے ساتھیوں سمیت کراسونا جزیرے پر پہنچ گیا ہوں، لیکن چیف باس نے وہاں ڈاکٹر رچرڈ سے بات کرنے کے لیے جو فریکوینسی بتائی تھی اس فریکوینسی پر کال ہی رسیو نہیں کی جا رہی، اوور۔ مارٹی نے کہا، کیا فریکوینسی تھی، اوور؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا اور مارٹی نے فریکوینسی بتا دی۔ فریکوینسی تو درست ہے، پھر کال کیوں رسیو نہیں کی جا رہی؟
تم 5 منٹ بعد دوبارہ ہمیں کال کرنا، ہم خود بات کرتے ہیں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مارٹی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور پھر 5 منٹ بعد اس نے دوبارہ ٹرانسمیٹر آن کیا اور کال دینا شروع کر دی۔ یس، ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو۔ کراسونا سے کال ریسیو نہیں کی جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی ہنگامی حالات پیدا ہو چکے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا گیا، اب مجھے کیا کرنا ہے، اوور۔ مارٹی نے کہا، اس وقت رات ہے، تم ایسا کرو کہ کوماٹو جزیرے کے قریب ٹاپو پر اپنے ساتھیوں سمیت رک جاؤ، صبح کو جب چیف باس آفس آئیں گے تو ان سے بات ہوگی، پھر وہ جیسے حکم دیں گے تمہیں اطلاع کر دی جائے گی، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مارٹی نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب رات ٹاپو پر ہی گزارنا ہوگی، مارٹی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا ہم اس وقت جزیرے پر نہیں جا سکتے؟ عمران نے کہا۔ او نہیں، جزیرے کے گرد آسمان اور سمندر میں انتہائی خوفناک شعاعیں موجود ہیں جو ایک لمحے میں اپنے سے ٹکرانے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں، مارٹی نے کہا۔ صفدر، تم ایسا کرو کہ فالتو لکڑی اٹھا کر جزیرے کی طرف پھینکو، عمران نے صفدر سے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور نیچے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک تختہ موجود تھا۔ اس نے ہاتھ گھما کر تختے کو جزیرے کی طرف پھینک دیا۔ تختہ جیسے ہی ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھا، یک لخت ایک دھماکہ ہوا اور تختے کو ہوا میں ہی آگ لگ گئی اور وہ شعلہ بن کر نیچے گرا اور غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حفاظتی انتظامات کام کر رہے ہیں، اور پھر کیا وجہ ہے کیوں کال ریسیو نہیں کی جا رہی؟ عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا ٹرانسمیٹر خراب ہو گیا ہو، تنویر نے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا چیف باس کیا کرے گا؟ عمران نے مارٹی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی خصوصی انتظامات کیے ہوئے ہوں، مارٹی نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تنویر موٹر بوٹ کو ٹاپو کی طرف موڑ لو، صبح کو دیکھا جائے گا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے تنویر سے کہا تو تنویر نے موٹر بوٹ کا انجن سٹارٹ کیا اور پھر اسے موڑ کر واپس کیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر ٹاپو کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا کیونکہ اسے اصل تشویش کیپٹن شکیل کی طرف سے تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح وہ ان حفاظتی انتظامات کو چیک کر کے ہر حالت میں جزیرے پر پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ مارسیلا کی جیسے ہی آنکھیں کھلی، اس کے جسم میں جیسے درد کی تیز لہریں دوڑنے لگیں، اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے، اس کے منہ سے بے اختیار کراہیں نکلنے لگیں۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر کافی بوجھ ہو۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کے سر کے اوپر سے مٹی ادھر ادھر بکھر گئی۔ اس نے پورا زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی اور پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم سے بوجھ ہٹنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے لگے۔ اس کے جسم پر مٹی کا جیسے تودا سا آ گرا تھا۔ اس نے ایک طرف دیکھا جدھر کیپٹن شکیل ڈاکٹر رچرڈ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے اس سے آگے تھا تو اسے کیپٹن شکیل کا سر نظر آ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا سر کسی تودے سے باہر نکلا ہوا ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل کا جسم مٹی سے باہر آ گیا تھا۔ مٹی اس کے جسم پر تھی اور اس کی گردن، اس کا سر مٹی سے باہر تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو پلٹ کر سیدھا کیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑی کیونکہ کیپٹن شکیل کے سر پر زخم تھا جس سے خون نکل کر زمین پر گرتا رہا تھا، لیکن اس وقت زخم پر مٹی پڑی ہوئی تھی اس لیے خون بہہ نہیں رہا تھا۔ اس سے آگے ڈاکٹر رچرڈ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے جسم پر بھی مٹی کی ہلکی سی تہ تھی۔ مارسیلا نے جھک کر کان کیپٹن شکیل کے سینے پر رکھا تو دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑی کیونکہ کیپٹن شکیل زندہ تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن بتا رہی تھی کہ اس کی حالت خاصی خراب ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے اسے مشین روم کی عمارت نظر آ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ڈاکٹر رچرڈ کو چیک کرنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ مشین روم میں داخل ہو کر وہ اس ملحقہ کمرے کی طرف بڑھی جہاں کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا
اور پھر اس نے وہاں سے پانی کی 2 بوتلیں اٹھائیں اور واپس دوڑتی ہوئی کیپٹن شکیل کی طرف آ گئی۔ اس نے ایک بوتل کا ڈھکن کھولا اور ایک ہاتھ سے کیپٹن شکیل کے جبڑے بھینچے تو کیپٹن شکیل کا منہ تھوڑا سا کھل گیا۔ مارسیلا نے اس کے منہ میں پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ پانی کیپٹن شکیل کے حلق سے اترنے لگا اور چند لمحوں کے بعد کیپٹن شکیل کے جسم میں ہلکی سی حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے بوتل ہٹا کر ایک طرف رکھی اور کیپٹن شکیل کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ کیپٹن شکیل، ہوش میں آؤ۔ کیپٹن شکیل، میں مارسیلا ہوں۔ کیپٹن شکیل، مارسیلا نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ پانی پیو، پانی، مارسیلا نے کیپٹن شکیل کو ہوش میں آتے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی بوتل اٹھا کر کیپٹن شکیل کے منہ سے لگا دی۔ اس بار کیپٹن شکیل نے اس طرح گھٹا گھٹ پانی پینا شروع کر دیا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ جیسے جیسے پانی اس کے حلق سے اترتا جا رہا تھا اس کی حالت تیزی سے نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ جب بوتل ختم ہو گئی تو مارسیلا نے بوتل ہٹا دی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو مکمل بھوتنی بنی ہوئی ہو، کیپٹن شکیل نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنی حالت نہیں دیکھی؟ بہرحال شکر ہے کہ تم زندہ ہو، ورنہ تمہارے سر کا زخم اور تمہاری حالت دیکھ کر تو میری چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی تھیں، مارسیلا نے کہا اور کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے کہ میرا سر کسی پتھر سے جا لگا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے کرم کر دیا، لیکن یہ تو صبح ہونے والی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ساری رات بے ہوش پڑے رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ اوس پڑنے کی وجہ سے مجھے ہوش آیا ہے، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، ساری رات اس زخم کی وجہ سے تو بے ہوشی طاری نہیں رہ سکتی، یہ یقیناً کسی گیس کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر رچرڈ کا کیا ہوا؟ تم نے اسے چیک کیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری حالت دیکھنے کے بعد تو مجھے کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل سامنے ہی اوندھے منہ پڑے ہوئے ڈاکٹر رچرڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے سیدھا کیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ڈاکٹر رچرڈ کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ اوہ، اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ گردن کیسے ٹوٹ گئی؟ کیا مطلب؟ مارسیلا نے حیران ہو کر کہا۔ یہ بے ہوشی کے عالم میں میرے کاندھے پر لدا ہوا تھا، میرے اچانک گرنے کی وجہ سے یہ جھٹکا کھا کر آگے کی طرف گرا اور لازماً یہ سر کے بل گرا ہوگا اور اس طرح اس کی گردن ٹوٹ گئی، کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور مارسیلا نے اس بار اثبات میں سر ہلا دیا۔ آؤ دیکھیں اس دھماکے نے کیا کیا ہے۔ کیپٹن شکیل نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں فائل کی موجودگی کا ہاتھ سے احساس کرتے ہوئے مارسیلا سے کہا اور پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس طرف کو بڑھ گئے جدھر لیبارٹری تھی۔ اسلحہ اسٹور تباہ نہیں ہوا، ورنہ تو شاید پورا جزیرہ ہی ہوا میں اڑ جاتا، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ اس طرف بڑھ گیا جدھر اسلحے کا اسٹور تھا اور پھر اس نے دیکھا کہ اسٹور کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ شاید دھماکے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، لیکن اس جگہ کو دیکھ کر اسے معلوم ہو گیا کہ اسلحہ اس لیے بچ گیا کہ اسٹور بند ہو گیا تھا، اور پھر لیبارٹری کی طرف مڑ گئے۔ چیف ہاؤس تباہ ہو چکا تھا، جبکہ وہ کیبن بھی غائب تھا جہاں سے راستہ لیبارٹری میں جاتا تھا، اور جس جگہ لیبارٹری تھی وہاں ایک وسیع اور گہرا گڑھا تھا، لیکن اس ایک گڑھے کے ایک سائڈ پر ایک سرنگ کا آدھا خالی اور آدھا بھرا ہوا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ لیبارٹری مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی، کچھ بچ گئی ہے، کیونکہ سرنگ صحیح حالت میں موجود ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سائڈ سے اس گڑھے میں اترنا شروع کر دیا۔ مارسیلا بھی اس کے پیچھے نیچے اترنے لگی اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس گڑھے کے آخری حصے میں پہنچ گئے۔ سامنے موجود سرنگ کا آدھے سے زیادہ دہانہ مٹی سے بند تھا، اس لیے کیپٹن شکیل کو اس مٹی پر لیٹ کر اور کرالنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑا۔ سرنگ کا اختتام ایک کمرے میں ہوا جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اس دروازے تک سرنگ میں مٹی تھی، مٹی کا کچھ ڈھیر آگے بھی تھا، لیکن اس کے بعد ہر طرف گرد کی تہہ تھی۔ کیپٹن شکیل اس مٹی کے ڈھیر سے گزر کر ہال میں داخل ہوا تو اچانک سائیڈ سے کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن کیپٹن شکیل بجلی کی سی تیزی سے ایک سائیڈ پر ہٹا
اور اس پر چھلانگ لگانے والا ایک دھماکے سے ایک میز پر پڑی ہوئی مشین سے ٹکرایا اور پھر میز سے پلٹ کر نیچے جا گرا۔ کیپٹن شکیل نے بجلی کسی تیزی سے اسے گردن سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ مجھے مت مارو، اس آدمی نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا۔ کون ہو تم؟ کیپٹن شکیل نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی گرفت نرم کر دی۔ میرا نام ڈاکٹر گراہم ہے۔ یہاں اچانک خوفناک دھماکہ ہوا اور لیبارٹری کا یہ سارا حصہ یک لخت بیٹھ گیا۔